ونصلي على رسوله الكريم أما بعد میرے قابل احترام بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، آپ حضرات کا اس وقت یہاں پر جمع ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کی تربیت کے بارے میں واقعتاً سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے ایک اچھی خاصی تعداد پیرنٹس میٹنگ کے نام پر، والدین کے اجتماع کے نام پر، اجتماع اولیاء کے نام پر آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں۔ مدرسے والوں کا بھی احسان ہے کہ انہوں نے غیر روایتی طور پر پیرنٹس میٹنگ کی مجلس کو منعقد کیا۔ مدرسوں میں عام طور پر پیرنٹس میٹنگ کا رواج نہیں ہے۔ اسکولوں میں پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی ہے فیس وصول کرنے کے لیے، وہاں پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی ہے اپنا درد سر اتارنے کے لیے۔ پیرنٹس میٹنگ کا موضوع یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ناظم صاحب، استاد صاحب، طالب علم اور ماں باپ، یہ چار پلر ہیں، یہ چار ستون ہیں، ان چاروں کی فکر یکساں ہو جائے۔ بچے پر توجہ دی جاتی ہے، استاد کی تربیت پر نہیں۔ طالب علم اور استاد پر توجہ دی جاتی ہے، ناظم صاحب فکر میں شریک نہیں ہوتے۔ طالب علم، استاد، ناظم صاحب تینوں فکر مند ہیں، لیکن ماں باپ کو شریک نہیں کیا جاتا۔ تو پہلی بات، پہلا مقصد ان اجتماعات کا ہمارے فکروں کا یکساں ہو جانا، ہمارے درمیان تعاون کا ماحول بن جائے، ایک دوسرے کو ہم کوآپریٹ کریں۔ پڑھانے والے استاد لڑکے کے ماں باپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ماں باپ ناظم صاحب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ گھر کی صورتحال، جسمانی صحت کا حال، غذا کے اہتمام کی فکر، غلط دوستیاں محلے کی، خاندان کی غلط تصویر بے دینی والی، یہ جو ہم سب کے الگ الگ خیالات بکھرے ہوئے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو پہنچ جائے تاکہ بچے کا تعلیمی سفر ہم چاروں کی مدد سے کامیاب ہو سکے۔ دوسری بات، کیا پڑھایا جائے؟ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو بیٹھنا چاہیے، بگڑنے کے بعد سوچا جاتا ہے کہ تربیت کیسے کی جائے۔ ماں نے بہت کم پڑھا ہے، اسکول کا بہت کم پڑھا ہے، مدرسے کا، لیکن فیصلہ کرنے پر تل جاتی ہے۔ باپ نے بہت کم دیکھا ہے مدرسوں کو، دادا دادی، نانا نانی، بگڑتے حالات، آنے والی نئی نئی تعلیمی پالیسیاں،
ملک بھر میں بہترین تجربات سے واقف نہیں ہیں، لیکن فیصلہ کرنا چاہتے ہیں پڑھانا ہے تو یہی پڑھانا ہے، پڑھانا ہے تو وہیں پڑھانا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ منصوبہ بنائیں اور اپنے گھر کا ایک مشیر تعلیم طے کریں۔ پوری عمارت ایک انجینئر کے ہاتھ پر بننی چاہیے، بچے کا پورا تعلیمی سفر ایک اللہ والے کے مشورے سے ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، کیا پڑھایا جائے؟ سب سے پہلی نیت جو ماں باپ کو کرنا چاہیے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد نے مدرسے میں ڈالا اور اس جذبے سے ڈالا کہ دین کا خادم بن جائے۔ بعض سمجھدار مدرسوں میں کاغذ پہ دستخط کرائی جاتی ہے، لکھو یہاں پر میں اپنے بچے کو دین کا خادم بنانا چاہتا ہوں۔ بچے کی تعلیم کا مشورہ کرتے ہوئے روزی کو لے کر مشورہ نہ کیجیے۔ روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ روزی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزی کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزی کا نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، روزی کا صرف اللہ کی تقسیم سے تعلق ہے۔ اے انسان، روزی کے غم میں اپنی اولاد کے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال، روزی کے غم میں اپنی اولاد کے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال۔ ایک MBBS کے سال میں 4 ڈاکٹر فارغ ہوتے ہیں، چاروں کا مقدر ایک نہیں ہوتا۔ ایک مالدار باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، دونوں کا مقدر ایک نہیں ہوتا۔ ایک صحت مند ہے، ایک بیمار ہے، ایک جذباتی ہے، ایک نرم مزاج ہے، ایک حکیمانہ مزاج کا ہے، ایک حاکمانہ مزاج کا ہے، ایک قناعت اور کفایت شعاری کا مزاج ہے، ایک فضول خرچیلا ہے۔ اگر ڈگریاں روزی دلا دینے والی ہوتی تو کوئی ڈگری والا خودکشی نہ کرتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اگر روزی کا تعلق عقل سے ہوتا تو کوئی پاگل، کسی پاگل کو روزی نہ ملتی۔ اور ہم نے پاگلوں کو دیکھا دوستوں کے گھروں میں، جن بچوں کا عقل کا توازن بگڑ گیا، اس باپ نے جائیداد، آمدنی، کرائے اس معذور بچے کے لیے زیادہ اہتمام سے طے کر دیا۔ روزی کا تعلق انسان ہونے سے بھی نہیں ہے، جانور کو مل گیا۔ آج امریکہ میں ایک انسان مرتا ہے، بلینز آف ڈالر اپنے کتے کے نام پر کرتا ہے، بلینز آف ڈالر اپنی بلی کے نام پر، کتے کے نام پر۔ تو میرے عزیزو، تعلیم کے موضوع پر سوچتے ہوئے روزی کو درمیان میں نہ لائیے۔ ما تعبدون من بعدی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ امرأت عمران نے حضرت مریم علیہ السلام جب پیٹ میں تھی تو یہی نیت کر لی
کہ مجھے تو بیت المقدس کی خدمت لینا ہے آنے والی اس اولاد کے ذریعے سے، تب آپ صحیح فیصلہ لے پائیں گے۔ اور آگے بڑھیے۔ عام طور پر عوام الناس میں یہ خیال ہے کہ دین بھی پڑھانا ہے، دنیا بھی پڑھانا ہے۔ واقعتاً یہ شریعت کا بھی مطالبہ ہے، یہ حکومت کا بھی مطالبہ ہے، اس مطالبے کو پورا کیا جانا چاہیے۔ اگر ریگولر سے 10th میں نہیں پڑھوا سکا تو اوپن سے بچے کا 10th مکمل ہونا چاہیے۔ تقریباً امت کے علماء کا آج اس موضوع پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن اس کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، وہ غلط ہوتی ہے۔ ادارے نے طے کر دیا اوپن سے 10 دلانا، ادارے نے طے کر دیا NOIS سے بچے کے 11ویں کا امتحان دلانا، 12ویں کا امتحان دلانا، لیکن ماں باپ یا تو الگ سے امتحان دلانا چاہتے ہیں یا بچے کا تعاون نہیں کرتے ہیں، مدد نہیں کرتے ہیں۔ جو ادارہ یہ امتحان دلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بات تو بہت نامعقول ہے، غلط ہے، قبول ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیا عالم صاحب کو انجینئر بھی بننا چاہیے؟ عالم صاحب کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے؟ یہ ایسا ہی ہے، تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ ہم انجینئر سے کہیں کہ تمہیں ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، آپ ڈاکٹری بھی پڑھیے، انجینئرنگ بھی پڑھیے، آپ لا بھی پڑھیے، میڈیکل بھی پڑھیے۔ عام طور پر انسانوں کی عام عقلیں اس کی متحمل نہیں ہیں، اتنی کیپیسٹی انسانوں میں نہیں ہوتی ہے۔ میرا خواب ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چپ نہیں ہے کہ جو بچے کے بھیجے میں رکھ دی جائے اور بچہ دونوں سبجیکٹ کے لیے مکمل تیار ہو جائے۔ خواہشات آپ کر سکتے ہیں، لیکن بچے کی استعداد کو نظر انداز کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک عالم دین نے کہا، حدیث میں کہا گیا کلکم راع، تم میں کا ہر ایک چرواہا ہے۔ راع کا لفظ استعمال ہوا، کلکم بانن نہیں کہا گیا۔ تم میں سے ہر ایک انجینئر ہے، تم میں کا ہر ایک کنسٹرکٹر ہے، تم میں کا ہر ایک عمارت کی تعمیر کرنے والا ہے۔ میں بلڈنگ کی تعمیر جیسے چاہے کر سکتا ہوں، لیکن بکری کو جیسے چاہے بنا نہیں سکتا ہوں۔ بہت ساری خوبیاں یہ انسان دماغی اور ذہنی لے کر آیا ہے، اب مجھے اس کے ذہن، دماغ، میلان، رجحان، استعداد اور کیپیسٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتنے کلو اٹھا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے 400 کلو اٹھا لے، لیکن کیا بچے کے لیے ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ حافظ بنانا چاہیے۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بہت قیمتی تاج پہنائیں گے، کئی خاندانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا وہ حافظ قرآن۔ لیکن اگر یہ طالب علم 14 سال کی عمر سے کم میں حفظ کر لیتا ہے تو حفظ کم وقت میں بھی ہوگا اور زندگی بھر انشاءاللہ باقی بھی رہے گا۔ لیکن بچے کی عمر 16 سال ہو گئی، 17 سال ہو گئی، ماں باپ کی ضد ہے کہ حافظ ہی بننا ہے، 7 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے،
حافظہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، پھر بھی ماں باپ کا اصرار ہے کہ حافظ ہی بننا ہے، یہ ہماری غلط روش ہے۔ حدیث پاک میں جیسے حافظ قرآن کی فضیلت ہے، حامل قرآن کی بھی فضیلت ہے، عالم بنانے کی فضیلت، قرآن کے حلال اور حرام کو جاننے والا، قرآن کے حلال اور حرام پر چلنے والا، حامل قرآن، یہ علماء آپ کو سنائیں گے۔ حافظ قرآن کی بھی فضیلت ہے، حامل قرآن کی بھی فضیلت ہے۔ طالب علم میمورائز کرنے میں، رٹنے میں کمزور ہے، سمجھنے میں زیادہ صلاحیت مند ہے، آپ اسے عالم کورس کی طرف جانے دیجیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ عالم بن کر حافظ بن جائے۔ ہمارے اکابر میں ایک خاص تعداد ایسے علماء کی بھی ہے کہ جو عالم بن کر حافظ بنے ہیں۔ صرف حافظ بنا 17 سال تک، صرف حافظ بنا 18 سال تک، عمر گزر گئی اور وہ ہرگز پختہ نہیں رہے گا، اور اپنے دین پر چلنے اور امت کو چلانے کی استعداد بھی پیدا نہیں ہوگی عالم کورس نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایک قابل اصلاح پہلو ہے۔ مدرسوں کے ماحول میں بہت توجہ دی جانے کی ضرورت ہے، ہر سال مشورہ کیا جائے۔ واقعتاً میرے بچے کا علمی سفر جس رفتار سے چلنا چاہیے اس رفتار سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ حافظ قرآن ہو گیا، اب اس کے بعد اپنے سرپرست سے، ان محسن اساتذہ سے 4 سال تک جنہوں نے ہر قسم کی پرورش کی، فکری پرورش، ایمانی پرورش، ضروریات کی تکمیل، 24 گھنٹے کی نگرانی، احسان مندی کا تعلق رکھیے نا، ممنونیت کا تعلق رکھیے نا۔ یہ کیسی احسان فراموشی ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے کہ ہم بچے کے آگے کی تعلیم کا مشورہ اپنے ان اساتذہ سے نہیں کرتے جنہوں نے 5 سال محنت کی ہے۔ عالم کورس کرانا ہے مشورہ کیجئے، انجینئرنگ کرانا ہے مشورہ کیجئے، آگے MBBS کی طرف لے جانا ہے مشورہ کیجئے، جوڑ کر رکھیے۔ علم میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے اپنے بڑوں کی احسان مندی ماننے کی وجہ سے، میرے بڑوں کا مجھ پر احسان ہے۔ مشورہ کر کے آگے سفر کرنا چاہیے۔ بچے کا تعلیمی سفر، علمی سفر، دیکھیے ایک زندگی وہ ہے، ایک تصویر وہ ہے جو مدرسے میں بتائی جاتی ہے، اور ایک تصویر اور زندگی وہ ہے جو ماں باپ گھر میں دکھاتے ہیں۔ مدرسے کی تصویر الگ ہے، گھر کے ماحول کی تصویر الگ ہے، متضاد ہے۔ یہاں پر گالی نہیں دی جاتی، وہاں گالی دی جاتی ہے۔ یہاں میوزک کی آواز کا تصور نہیں، گھر میں گانے بجانے چلتے ہیں۔ یہاں نامحرم سے پورا پردہ ہے، وہاں خلیری، چچیری، پھپھیری، بہنوں سے بے پردگی ہے۔ قول و عمل کا تضاد، ماحول کا فرق۔ اب طالب علم دی جانے والی تعلیم پر چلے یا دکھائی جانے والی تصویر پر چلے۔ یہاں 8 مہینے تھا، فجر کیا بعض مرتبہ تہجد بھی نہیں چھوٹی، ایک دن کے لیے گھر پر گیا، فجر قضا ہو گئی۔ یہاں پر اس نے حدیث پڑھا، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کی یہاں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو جھگڑا لو ہو۔
اپنی ماں کو دیکھتا ہے ساس سے الجھتے ہوئے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے بیوی پر ظلم کرتے ہوئے، جوائنٹ فیملی میں دیکھتا ہے عورتوں کے اندر چلنے والی مہا بھارت۔ یہاں کی تعلیم الگ ہے، گھر کی تصویر الگ ہے۔ جیسے مولانا نے آپ سے کہا کہ اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی فکر کے بغیر ہم اپنے تعلیمی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ زبان سے دی جانے والی تعلیم کا اثر کم ہوتا ہے، عمل سے دی جانے والی تعلیم کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ میری ماں مصلی پر کتنی دیر بیٹھتی ہے، میک اپ کے لیے آئینے کے سامنے کتنی دیر بیٹھتی ہے، نماز کی طرف میرے ابو جی جاتے ہیں تو کپڑے کتنے سلیقے کے پہنتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں تو کتنی لمبی تیاری کرتے ہیں۔ عمل کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ جمعہ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کھانے کی دعوت کی ہے۔ عمل کے ذریعے سے یہ بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے کہ مصلی پر اتنا بیٹھنا ضروری نہیں جتنا میک اپ کے لیے آئینے کے سامنے بیٹھنا ضروری ہے۔ بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ لڑکے کے باپ نے اپنا کاروبار کسی مفتی صاحب کو کب بتایا کہ میرا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، میرا لقمہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہاں پر سخت نگرانی ہوئی، کڑی سزائیں بھی دی گئی، بہت اللہ والوں نے دعائیں کی، لیکن میں نے لقمہ حرام ہی رکھا۔ کیسے پاکیزہ جذبات پیدا ہوں گے بچے میں؟ اور مفت خوری کا مزاج ختم کرنا چاہیے۔ ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے بیرون کے لیے، گاڑی بیچ کر جاتا ہے، فون بیچ کر جاتا ہے، قرض لے کر جاتا ہے، پونجی جمع کر کے جاتا ہے۔ جب لوگ مدرسے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ پوری رعایت دے دیجئے، جان اور مال یہاں پر بھی لگے تو علم میں برکت ہوگی۔ مدرسے ہماری فیس سے نہیں چلتے، لیکن ہمارا مال نہیں لگے گا، علم میں برکت نہیں آئے گی۔ علم پر خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے۔ مفت خوری کی عادت، اگر ہم فیس پر خرچ کریں گے ادارے میں استحکام آئے گا، فائنینشیل بھی یہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور پھر خدمت اور سروس دینے میں زیادہ سہولت ہوگی اگر ہمارا مال بچے کے علم پر خرچ ہونے لگ جائے۔ مدرسے کو میں نے دے دیا، اب پوری تربیت مدرسہ ہی کرے گا۔ اسکول کو میں نے بچہ دے دیا، اب پوری تربیت اسکول والے کریں گے۔ ہم نل میں صاف پانی چاہتے ہیں لیکن ٹینکی صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں اپنے بچے کا نام عبد القادر رکھ رہا ہوں، عبد القادر جیلانی کو سوچتے ہوئے۔ میں اپنی بچی کا نام سمیہ رکھ رہا ہوں، حضرت سمیہ کی عظیمت کو سوچتے ہوئے۔ علاقے میں جو ولی مشہور ہے میں اس ولی کا نام رکھ رہا ہوں۔ یہاں کے شاہ میر صاحب ہیں، میں اپنے بچے کا نام شاہ میر رکھ رہا ہوں۔ میرے علاقے میں کوئی مستان ولی نام کے بزرگ ہیں، میں مستان ولی رکھ رہا ہوں۔ کسی جگہ پر مسعود غازی نام ہے، میں اپنے بچے کا نام وہی رکھ رہا ہوں۔ لیکن میں نے کتنی مرتبہ پڑھا یا سنا یا سمجھنے کی کوشش کی کہ عبد القادر جیلانی کے ماں باپ کیسے تھے۔ میرا بھی حوصلہ ہے کہ کوئی اشرف علی نسل میں پیدا ہو جائے، میری بھی تمنا ہے کوئی مولانا الیاس میرے خاندان میں پیدا ہو جائے۔ لیکن میں نے کتنی مرتبہ سنا یا سنایا گیا کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ
کہ والد اور والدہ کے معمولات کیا تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ کے معمولات کیا تھے۔ ہمیں اپنی تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کسی اللہ والے سے تعلق ہو، بیوی شوہر میں اگر انشقاق ہے، بیوی شوہر میں اگر نفرت ہے، بیوی شوہر میں ہمیشہ جھگڑے ہیں، بیوی شوہر کی رائے مختلف ہے، تو یہ اس گاڑی کی طرح ہے جس گاڑی کے دو پہیے دو رخ پر جا رہے ہیں۔ تو دو رخ پر جانے والے پہیے کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ایک اسکول میں گئے، ایک لڑکا انتہائی شریر، لوگ بچے کو لے کر بزرگ کے پاس آئے، حضرت یہ بہت شریر بچہ ہے، دعا کر دیجئے۔ تو انہوں نے شفقت کے ساتھ کہا، بیٹا جھگڑنا گناہ کا کام ہے، نہ کیا کرو۔ تو بچے کی طبیعت پسیج گئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، پورا اسکول پریشان۔ بچے نے کہا کہ حضرت جھگڑا کرنا گناہ ہے، یہ صرف بچوں کے لیے گناہ ہے یا بڑوں کے لیے بھی گناہ ہے؟ میرے ماں باپ کو تو میں نے ہمیشہ جھگڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ فجر کی نماز بچوں پر صرف فرض نہیں ہے، وہ تو بعض مرتبہ غیر مکلف بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے اوپر فرض ہے، اور بہت سارے پہلو۔ آپ وقت دیجئے۔ ہماری مصیبت یہ ہے ہم اپنی اولاد کو وقت دینے تیار نہیں ہیں، موسم کا پھل دینے تیار ہے، موسم کا پھل دینے تیار ہے، موسم کا کپڑا دینے تیار ہے، لیکن عمر کے مطابق تربیت دینے تیار نہیں ہے، وقت دینے تیار نہیں ہے۔ دن بھر میں کتنا کھانا، کتنے کھانے پورے گھر کے افراد کے ایک ساتھ ہوتے ہیں، کتنے گھر ہیں جہاں سونے اور جاگنے کے اوقات متعین ہیں۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زندہ ماں باپ ہوں اور بچے کی تربیت والد کے وقت دیے بغیر ہو جائے، آج تک کہیں پر نہیں ملا۔ بچہ یتیم ہو تو تاریخ کی کتابوں میں ہے ایتام غیر مجرد تاریخ، باپ ہی نہیں ہے، تو ماں کی تربیت نے احمد بن حنبل بنا دیا، ماں کی تربیت نے واقعتاً امام ابو حنیفہ بنایا، شافعی بنایا، مالک بنایا، بخاری بنایا، یہ سب یتیم تھے۔ باپ تو زندہ ہے، یہ وقت نہیں دیتا ہے، ماں زندہ ہے، وقت نہیں دیتی ہے، اور تربیت ہو جائے، عادتاً یہ ممکن نہیں ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورہ کہف میں اس آیت پر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو فرمایا کہ اب میں بھی نیک بننے کی کوشش کروں گا تاکہ اللہ میری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ دو یتیم بچے تھے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، خزانہ دیوار کے نیچے تھا، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں نے مل کر دیوار کھڑی کی یتیموں کے خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ نبیوں نے مستری کا کام کیا، ان یتیموں کی جائیداد اور ان کے خزانے کو بچانے کے لیے۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان بچوں کی پونجی کو ہم نے اس لیے محفوظ رکھا کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ ماں باپ اپنے آپ کو صالح بنانے کی فکر، اپنے آپ کو نیک بنانے کی فکر۔ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ لکھا ہوا ہے، جانور بھی ستاتا تھا تو اپنے عمل کو ٹٹولتے تھے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا
کہ میرے ماتحت میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ والدہ ایسی تربیت کر چکی تھی کہ راستے میں ایک جگہ پر چہلم کا کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ حضرت علی میاں کی نوکرانی خادمہ برتن لے کر لین میں کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی میاں بھی کھڑے ہونے لگے تو خادمہ نے ماما نے کہا کہ بیٹا تمہاری والدہ تمہیں اس قسم کا کھانا نہیں کھلاتی ہے، تم سید ہو چہلم کے کھانے سے، تمہاری والدہ تمہیں بچاتی ہیں، تم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہو۔ تربیت کا یہ اثر خادمہ پر بھی تھا کہ کون سا کھانا ان کی والدہ انہیں کھلاتی ہیں، کون سا کھانا ان کی والدہ انہیں نہیں کھلاتی ہے۔ وقت دینا پڑے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، باپ اور بیٹے کے دسیوں واقعات ہیں، دسیوں واقعات ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار، رمضان کا مہینہ، فرمانے لگے جی تو چاہتا ہے کہ رمضان میں انتقال ہو جائے، لیکن یاد آتا ہے کہ گھر کے لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، رمضان میں تجہیز و تکفین کی مشغولیت ہو جائے گی، کفنانے دفنانے کی مشغولیت ہو جائے گی، اسی لیے رمضان میں موت کی بھی دعا نہیں کرتا۔ بتائیے، دوسرے کے بارے میں تیکھی زبان، دوسرے کے بارے میں سخت تنقید کا مزاج مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک نوک و پلک کو سدھار رہے ہیں۔ ماہرین نے کہا کھلاؤ سونے کا لقمہ، نگرانی کرو شیر کی طرح، کھلاؤ سونے کا لقمہ، نگرانی کرو شیر کی طرح۔ اتنے فاصلے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں اس زمانے میں لڑکیوں کے مرتد ہونے کی وجہ، لڑکوں کے مرتد ہونے کی وجہ بہت بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں نے بیٹی کو گھر میں محبت نہیں دی، اس لیے اس نے سڑک پر محبت تلاش کیا۔ میں نے بیٹے کو گھر میں محبت نہیں دی، اس لیے اس نے واٹس ایپ پر محبت تلاش کیا۔ اجنبیوں سے آدمی کیسے بات کرتا ہے؟ اپنی اولاد سے کتنے فاصلے ہیں، مہینوں گزر گئے۔ تو میرے بزرگوں، اکابر کی زندگیاں کیسے سخت قسم کے واقعات ہیں۔ ہم وہ سزا دینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد دیا کرتے تھے۔ نہ ہی وہ اخلاص ہے، نہ ہی بچوں میں اطاعت ہے، نہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن آپ وقت تو دیجئے۔ تربیت دینے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف مارنا آتا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں مارنے والا گویا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو گیا، میں زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو گیا۔ بے اکرامی کے ساتھ اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ مولانا اس کو سمجھائیے، سدھرتا نہیں ہے یہ۔ چار آدمی کے سامنے مہمان آتے ہی فوراً، مہمان آتے ہی اجنبی، آپ اس کو صحیح کہیے، سدھاریے اس کو۔ بچہ جب مجلس میں گرتا ہے تو اپنی کمر کی چوٹ بعد میں سے دیکھتا ہے، لوگوں کے چہرے پہلے دیکھتا ہے، اسے اپنی کمر کو لگنے والی چوٹ کی فکر نہیں ہے، لوگوں کے نگاہوں میں گرنے کی فکر ہے کہ میرا مقام گر گیا لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو گیا لوگوں کی نظر میں بے وزن ہو گیا لوگوں کی نظر میں۔ یہ مثال بھی تو کبھی دکھے نا،
ہمارے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ان کے والد تھے حافظ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہردوئی کے طویل صحبت یافتہ، جانثار صحبت یافتہ، نورانی قاعدے کے مرتب کرنے میں حصہ لینے والے حافظ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہردوئی کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن حافظ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ درخواست لے کر بیٹے کی آفس میں بیٹھ گئے۔ بہت دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ ابا جی ملاقات کے لیے آئے، فوراً بلایا یا گئے، ابا جی بتائیے کیا بات ہے؟ حافظ عبدالغنی صاحب نے درخواست لکھی، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب بیٹے سے، میرے شیخ کا انتقال ہو گیا، ان کے خلفاء میں، موجودہ علماء میں میرے دل کا رجحان تمہاری طرف ہے، اب میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے آپ اپنا مرید بنا لیں۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب فرماتے ہیں میرا ہاتھ کانپ رہا ہے، میں اس بندے کے اخلاص کا اظہار کیسے کروں؟ مرض الموت میں باپ اپنے زندگی کے آخری دنوں کو گن رہا ہے اور بیٹا مزاج پرسی کے لیے آتا ہے، تو باپ کا رویہ اپنے بیٹے سے شیخ بنا دیا تھا، تو اس لیے پیر سمیٹ کر اپنے بیٹے کا اکرام، اپنے بیٹے کا اکرام۔ یہ نمونے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ چچا تو بھتیجے سے بڑا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عباس سے پوچھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا اسن، بڑے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، بڑے تو آقا ہی ہے، عمر میری زیادہ ہے۔ زبان و بیان کی یہ نزاکت، تعبیر کی یہ احتیاط، کہاں کہاں میں آپ کو سناؤں؟ شرم بھی آتی ہے اپنی زندگیاں سوچتے ہوئے، آخری سانس تک کسی سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا ہے۔ کتنی مرتبہ اپنی اولاد کے لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ قرآن کریم نے نبیوں کی وہ دعائیں جو اپنی اولاد کے حق میں کی گئی، عورتوں کی وہ دعائیں جو اپنی اولاد کے حق میں کی گئی، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ کتنی مرتبہ میں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کے ارادے سے 2 رکعت نماز پڑھا، تنہائی میں چلے گیا، شکایت تو بہت کی ہے، دعا کتنی مرتبہ کی ہے۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، قیامت کے قریب کا دور ہے، حساس دور ہے، فون کا زمانہ ہے۔ عورت سب سے پہلے مرد کو، بیٹی سب سے پہلا مرد جو دیکھتی ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اور لڑکا سب سے پہلی عورت جو دیکھتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ لڑکا سب سے پہلی جس عورت کو دیکھتا ہے وہ اپنی ماں ہے، اور لڑکی سب سے پہلا مرد جو دیکھتی ہے وہ اس کا باپ ہے۔ اپنی بیوی کو پوری زندگی اپنی ماں سے موازنہ کرے گا، اس لیے کہ اس نے پہلی عورت اپنی ماں کو دیکھا ہے، اور بیٹیاں پوری زندگی اپنے مرد کا اپنے باپ سے کمپیئر کرتی ہیں، اس لیے کہ اس نے پہلا مرد اپنے باپ کو دیکھا ہے۔ کیا میں ایسا بن پایا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے میں مثالی بن سکوں؟ کیا میں ایسا بن پائی ہوں کہ میں اپنی اولاد کے لیے مثالی بن سکوں؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، تربیت کا ذمہ ہمیں دے رکھا ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا
کہ جو ذمہ روزی کا اللہ نے لے لیا اس کے بارے میں ہم بڑے فکر مند ہیں، جو تربیت کا ذمہ اللہ نے ہمیں دیا اس کے بارے میں نہایت بے فکر ہیں۔ تربیت کا ذمہ داری، تربیت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گردن پر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت اہم پہلو ہے، ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک جزئیہ پوچھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ فلانی بری عادت کیسے ختم کی جائے، شرعی پردہ بتدریج خاندان میں کیسے زندہ کیا جائے، شادی کی رسمیں کیسے نکال دی جائے، حرام لقمہ اپنی کمائی سے میں کیسے ختم کر دوں، میں اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں غیرت مند کیسے بن جاؤں۔ آپ حیران ہوں گے، ایک 3 مفتیوں کے باپ ہیں، وہ مدرسے میں آئے اور آ کر مدرسے والوں سے کہا کہ صاحب میں آپ کی فیس نہیں دے سکتا، 400 روپے کی فیس نہیں دے سکتا، میں اکاؤنٹس جانتا ہوں، مدرسے کے اکاؤنٹ لکھ دوں گا۔ انہوں نے تقریباً 15 سال سے زیادہ مدرسے کے اکاؤنٹس لکھے، صرف اس لیے کہ میں فیس تو نہیں دے سکتا لیکن یہ صلاحیت کا چندہ دے سکتا ہوں، آپ میری صلاحیت قبول کر لیجیے۔ غیرت کو للکارا گیا، غیرت کو جگایا گیا، مال لگانے کی ترغیب دی گئی۔ ہمارے پاس ایک طالب علم کے والد مستری ہیں، آ کر بیٹھے اور کہنے لگے مولانا میں واقعتاً آپ کی فیس نہیں دے سکتا ہوں اور بہت خرچ کر رہے ہیں آپ کے مدرسے میں تعمیری کام چل رہا ہے، میں مستری ہوں، فارغ ہوں، میں اپنے لیے سعادت سمجھ کر تعمیر میں حصہ لینا چاہتا ہوں، مستری کا فن میں یہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلو ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ آپ کا معاملہ، گھر میں آمدنی اور خرچ کا بجٹ پلان کیسے کیا جانا چاہیے، ضدی بچوں کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے، جنسی تربیت کیسے ہوتی ہے، بڑھتی عمر کے نفسیات کیا ہوتے ہیں، ایمانی تربیت کیسے ہوتی ہے، یہ پہلو ہیں تربیت کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جی کچھ سوال جواب دی نہیں ہے، ہم بے صبرے ہیں، ہم میں قوت برداشت کم ہو چکی ہے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولاد کی شرارت کو نعمت سمجھو، اگر یہ معذور پیدا ہوتا، کونے میں پڑے رہتا تو تم کیا کرتے تھے؟ اولاد کی شرارت کو نعمت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توانا، صحت مند، ایکٹیو، چاق و چوبند بنایا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ شرارت تو اولاد کا حق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بچے کو لایا گیا، بہت ہی باادب، بہت ہی ہاتھ بندھا ہوا، سلیقہ مند۔ حضرت تھانوی نے فرمایا بھائی بچے کو لاؤ، پڑھتے لکھتے سنبھالتے، بہلانے کو جی چاہ رہا ہے، بہلنے کو جی چاہ رہا ہے، کوئی بچے کو لاؤ۔ حضرت یہ بچہ، یہ تو بوڑھا ہے، مجھے بچہ چاہیے جو کندھے پر چڑھے، داڑھی کھینچے، فلانی چیز چھیڑے، مجھے بچہ چاہیے۔ اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ اس کا فطری حق ہے۔ مکانات چھوٹے ہو گئے، ہم نے جو کھیل کھیلے ہیں ہماری اولاد نے نہیں کھیلا ہے، ہم نے جتنے کشادہ صحن دیکھے ہیں
اتنے کشادہ صحن ہماری اولاد کو نہیں ملے۔ ہمارے بچوں کو جتنا ہماری دادیوں نانیوں نے وقت دیا، اس نسل کو اتنی دادیوں نانیوں نے وقت نہیں دیا۔ کتنا تنگ کر دیا گیا، کتنی نشو و نما ان کی سکیڑ دی گئی ہے۔ ضدی بچوں کی تربیت ماہرین نفسیات نے دسیوں پہلو لکھے ہیں کہ عملی طور پر مشترکہ سرگرمیاں کی، ساتھ میں کھیلیے، ساتھ میں سفر کیجیے، ساتھ میں کھائیے، شرارت کو ظرافت میں لے لیجیے، شرارت کو ظرافت میں لے لیجیے۔ ہم بچے کے ساتھ شرارت کا مقابلہ ایسے کرتے ہیں جیسے کسی دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی مد مقابل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شرارت کو ظرافت میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی کو ہاتھ میں لے کر نماز پڑھا ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر لکھا ہے کہ اہل علم اب غور کریں، مفسدات صلاۃ ہے یا نہیں وہ الگ موضوع ہے۔ ممبر سے نیچے اتر گئے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو جب آتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا۔ اندھا لاڑ نقصان دہ ہے، محبت ضرور ہونی چاہیے، اندھا لاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا پردہ لگا دیا تھا جو دنیا میں متوجہ کرنے والا، آخرت سے غافل کرنے والا۔ آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، پردہ پھاڑ دیا، تب آپ آئے۔ حسن و حسین کو چاندی کے کنگن پہنا دیے، آپ نے گود میں نہیں لیا۔ حضرت فاطمہ نے اسے توڑا، حضرت حسن و حسین کے گود میں ڈالا، روتے ہوئے نواز سے آئے، تب آپ نے گود میں لیا۔ اندھا لاڈ نہیں کیا، اتنی گہری محبت کے باوجود۔ واقعات میں موجود ہے، کھجور کھا لیے، آپ نے فرمایا کخ کخ اما تعلم ان الصدقۃ لا تحل لنا، تھوکو بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ زکوٰۃ کے ہیں اور زکوٰۃ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو شرارت کو ظرافت میں لینا، ساتھ میں شریک رہنا، دعا کا اہتمام کرنا، اپنے حلم اور صبر میں اضافہ کرنا۔ حلم بہت ضروری ہے، مزاج کی نرمی بہت ضروری ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سرجری کا طریقہ ہے وہ اصلاح کا طریقہ ہے، جو سرجری کا طریقہ ہے وہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ سرجری کا طریقہ یہ ہے کہ آپریشن تھیٹر الگ ہوتا ہے، مریض کو پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے، اعتماد ہے تو مجھ سے سرجری کرائیے۔ بقدر ضرورت لوگوں کو آپریشن تھیٹر میں بلایا جاتا ہے، سڑک پر آپریشن نہیں کیا جاتا ہے۔ بقدر ضرورت حصے کو ہی کھولا جاتا ہے، پورے جسم کو بے ستر نہیں کیا جاتا، اینستھیسیا دیا جاتا ہے، تکلیف محسوس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد چیر پھاڑ کی جاتی ہے، گندگی نکالی جاتی ہے، پھر ایسی دوائیں دی جاتی ہیں کہ زخم جلدی مندمل ہو جائے۔ اتنا اینستھیسیا دیا جاتا ہے کہ زخم کے قابو میں آنے تک سندپن باقی رہے۔ فن ہے اینستھیسیا کا، مستقل ڈاکٹر ہے۔ کیا میں نے اپنوں کو ٹوکتے ہوئے اتنی نزاکت کا لحاظ کیا؟ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے یہ سرجری کے طریقے کو نہیں سمجھا اسے منکر پر نکیر کی اجازت نہیں ہے، اسے اصلاح پر زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ دین کا ایک علم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے،
اور ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کے لیے آپ نے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، لیکن دوسرے جو بچے اسکول کالج میں ہیں، بیٹیاں جو اسکول کالج میں ہیں، ان کو فرض عین والی دین کی تعلیم تو دیجیے، فرض عین والی دین کی تعلیم تو دیجیے۔ جان خطرے میں ہے اتنی تکلیف کی بات نہیں، ایمان خطرے میں ہے اس سے زیادہ تکلیف کی بات ہے، کیونکہ جان کی جو حقیقی جان ہے وہ ایمان ہے، اور جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو جان لے کر میں کیا کروں گا؟ کفر پر زندگی کا ایک سیکنڈ گزر جائے گوارا نہیں ہے ہمیں، شرک پر زندگی کی کوئی سانس گزر جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو ان بچوں کی فکر ہونی چاہیے، ان بچوں کا مکتب مضبوط ہو، ان بچوں کو سنڈے کلاسز دی جائے، ان بچوں کو ایوننگ کلاسز دی جائے، ان بچوں کو چھٹی میں جماعت میں بھیجا جائے، ان بچیوں کو آن لائن عالم کورس کرایا جائے، مومنہ کورس کرایا جائے، آف لائن دائیں بائیں حافظہ ہے، عالمہ ہے، مجودہ ہے، مربیہ ہے، مبلغہ ہے، ان کی صحبت میں بٹھایا جائے، ان کا مکتب قائم کیا جائے، تاکہ دوسرے بچوں کو بھی فرض عین کا حصہ دین کی تعلیم کا مل جائے۔ جی بڑھتی ہوئی عمر کا مسئلہ، 11-12 سال کی عمر میں اس زمانے میں فون کے دور میں جذبات آدمی کے بدلنے لگتے ہیں، جسم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ اس عمر میں لڑکیوں کو سمجھایا جائے، لڑکوں کو بتایا جائے محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، ان کو بتایا جائے کہ جسم میں سطر کا حصہ کتنا ہے، مرد کا مرد سے سطر کتنا ہے، مرد کا عورت سے سطر کتنا ہے، عورت کا عورت سے سطر کتنا ہے۔ کوئی اجنبی جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگاتا ہو تو کیسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے، بے حیائی کی نفرت دل میں ہو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں پہاڑ سے پھینک دیا جاؤں یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ کوئی میرا سطر دیکھے یا میں دوسرے کا سطر دیکھوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے استنجا کے لیے بھی جاتے، سر جھکا کر استنجا کرتے تھے تاکہ سطر آپ کے سر کی وجہ سے نظر نہ آئے دوسروں کو، حالانکہ بند جگہ پر ہوتا ہے، اللہ سے حیا کی وجہ سے۔ اسی مسجد کی اذان ہے۔ اللہ دعا کر رہے ہیں یا بات اور کرنی ہے؟ العالمین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا۔ اللهم إننا فقراء فأغننا۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اولاد کی ناقدری کو معاف فرما دیجئے۔ کرنے والوں نے اندھوں کی بھی تربیت کر دی، معذور بچوں کو پڑھا دیا،
یتیمی کی حالت میں باپ رکھنے والی اولاد سے آگے بڑھا دیا، دیہاتوں میں پڑھا کر بھی آگے بڑھا دیا، غربت میں پڑھا کر بھی آگے بڑھا دیا، فاقوں میں پڑھا کر بھی آگے بڑھا دیا۔ اے اللہ، ہم صحت مند اولاد کی تربیت نہ کر سکے، موافق حالات میں نہ کر سکے، بہت ناقدری کی ان قیمتی ہیروں کی، قیمتی نمونوں کی، اس قیمتی نعمت کی۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری نسلوں میں منتقل نہ فرمائیے، اسلام پر جمع دیجئے، ایمان پر موت دیجئے، صلحاء کی محبت دل میں بسا دیجئے، قدم قدم پر آپ کے نیک بندوں سے پوچھ کے چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں حوصلے دے دیجئے، ہمتیں دے دیجئے، تربیت کے اسالیب اور اصول الہام فرما دیجئے، تحمل دے دیجئے، لمبی دعائیں مانگنے والا بنا دیجئے، اپنی اولاد کے لیے وطن کی عافیت کی روزیاں دے دیجئے، ہمیں اپنی اولاد کے لیے مثالی نمونہ بنا دیجئے۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے خیر کے کام زندگی میں ہوئے ہیں، اے اللہ، ہماری نسلوں میں اسے باقی رکھ دیجئے، اضافے کے ساتھ انہیں بھی اس خیر کے لیے استعمال فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔